حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل به البس یوم القیامت تاجا من نور ضوءہ مثل ضوء الشمس وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يُقَوَّمُ بِهِمَا الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ بِمَا كُسِينَ هَذَا فَيُقَالْ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ۔ حاکم المستدرک میں ناظرین یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور پھر قرآن کو سیکھا، یعنی قرآن کے علم کو حاصل کیا، پھر اس پر عمل پیرا بھی ہوا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن نور کا ایک تاج اسے پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی ان کی قیمت کے برابر نہیں ہوگی۔ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنایا گیا؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تھا۔ ناظرین و سامعین، دوسری حدیث پاک جس میں فرمایا، حضرت سلام یعنی ابن ابی مطیع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے، یہ روایت ہے، اعمروا بہ قلوبکم وَاعْمُرُوا بِهِ بُيُوتَكُمْ فَقَالَ أَرَاهُ يَعْنِي الْقُرْآنِ، یعنی قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو اور اپنے گھروں کو آباد رکھا کرو۔ ناظرین و سامعین، قرآن پڑھنے سے دل بھی آباد ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے سے گھر بھی آباد ہوتے ہیں۔ جس گھر میں مکین نہ ہو وہ گھر رفتہ رفتہ ویرانہ گھر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین، ایک وہ گھر کے جس میں کوئی نہ رہتا ہو، ایک عرصے سے بند پڑا ہوا ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر ویران ہے۔ اسی طریقے سے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے تو گویا کہ وہ گھر بھی ویران ہے۔ اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہو، اپنے گھروں کو بابرکت بنانا چاہتے ہو تو روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اسی طریقے سے ناظرین، ہمارے دلوں میں آج کل جگہ نہیں ہوتی، یعنی دل تو دل ہے نا، لیکن بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یار بس زیادہ بات نہیں کرو، دل میں جگہ نہیں ہے۔ گھر پر آتے ہیں، موڈ خراب ہوتا ہے، گھر والے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں دل میں جگہ نہیں۔ ناظرین و سامعین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل خوش رہے، آباد رہے، ظاہر ہے کہ آباد رہے گا تو خوش ہوگا نا، اور ناظرین یہ دل جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سے آباد ہوتا ہے۔ تو پھر آئیے ناظرین قرآن کی تلاوت کریں، یہ دل بھی انشاءاللہ خوش ہو جائے گا، یہ دل بھی آباد رہے گا، یہ روح بھی ہماری مطمئن ہو جائے گی۔ اس لیے ناظرین کہ یہ روح اگر چین پاتی ہے تو اللہ کی یاد سے چین پاتی ہے، یہ دل اگر پرسکون ہوتا ہے تو یہ اللہ کی یاد سے پرسکون ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ناظرین اس دل میں بڑی جگہ ہوگی اور یہ دل ہمیشہ خوش اور آباد رہے گا۔ ناظرین و سامعین، آج کل چونکہ ظاہر ہے کہ ایک لاک ڈاؤن کی کیفیات سے ہم 2-3 مہینوں سے گزر رہے ہیں ناظرین و سامعین، اور اب ظاہر ہے کہ بزنس ہوتا ہے، کاروبار ہے، یا کہیں کاموں پر جاتے ہیں، 5-6 بجے گھر پر واپس آ جاتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ ایک طویل ٹائم ہمیں گھر میں گزارنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین بعض اوقات کیا ہوتا ہے، گھر والوں سے چک چک، ادھر بچوں سے چک چک، مزہ نہیں آتا۔ تو روزانہ اپنی عادت بنا لیجئے کہ میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس سے انشاءاللہ ناظرین گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا اور ہمارا دل بھی انشاءاللہ پر اطمینان رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے، خود بھی کریں گے، اپنے بچوں کو بھی کروائیں گے، یہ بچے جب قرآن پڑھیں گے، قرآن سے علم حاصل کریں گے تو روز قیامت بچوں کا بھی بیڑا پار ہے۔ اور ناظرین بچوں کو چونکہ قرآن کی تعلیم آپ نے دی
تو انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہے کہ جب آپ پوچھیں گے کہ یہ اتنا بہترین لباس کہ جس کی قیمت دنیا و ما فیہا نہیں ہو سکتی، یہ لباس ہمیں کیوں پہنایا گیا، تو پھر کہا جائے گا اس لیے کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے، تم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے۔ ناظرین و سامعین، بس میں آخری بات کرتے ہوئے اپنے آج کی آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے رمضان کے بعد قرآن پر جزدان چڑھا کر اسے طاق میں سجا کر رکھ دیا ہو، تھوڑی سی خوشبو بھی لگا دی ہو کہ اب اگلے سال کھولنا ہے۔ تو ایک کافر جب کسی مسلمان کے پاس آیا تو اس نے کئی سوالات کیے اور مسلمان جواب دیتا رہا، تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مسلمان کہتا ہے کہ اس غیر مسلم نے مجھے کہا کہ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو اس نے پوچھا، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو اس نے پوچھا، شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ قرآن کہتے قرآن کس منہ سے کہوں کہ گرد سے اٹی کتاب ہے، جزدان پر مٹی جمی ہے، میں کس منہ سے کہوں یہ قرآن ہے۔ ناظرین و سامعین، ایسا نہ ہو۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اگر برکتیں چاہتے ہیں، ہم رحمتیں چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ سے قرب چاہتے ہیں، تو پھر آئیں قرآن سے وابستہ ہو جائیں، اس کے دامن کرم سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، انشاءاللہ دو جہاں میں کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔